बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मुल्क में नए सियासी इत्तेहाद बनना शुरू हो चुके हैं। MQM नून लीग के साथ मिल चुकी है, बाप पार्टी नून लीग के साथ मिल चुकी है। मौलाना फजल रहमान UFA जो है वो नून लीग का साथ दे रहे हैं। मामला ये है कि सिंध में पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है, पंजाब में पीपल्स पार्टी का वोट बैंक कहाँ खड़ा होगा, तहरीक इंसाफ का वोट बैंक जो है वो किस तरफ जाएगा, किसको वोट पड़ेगा। लेकिन अहम बात यह है कि क्या चार्टर्ड ऑफ इकानमी जो है वो उस पर क्या सब लोग मुत्तफिक होंगे। पीपल्स पार्टी मुत्तफिक होगी, जरदारी साहब मुत्तफिक होंगे, नवाज शरीफ मुत्तफिक होंगे, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो है जो मैना मानू वाली रेट लगाते हैं, क्या वो मुत्तफिक हो पाएंगे। अवाम के मसाइल कौन हल करेगा, अवाम कहाँ खड़ी होगी। 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं, लेकिन ये किंग्स पार्टी से जो भी हुकूमत आएगी उसका वो मसाइल हल कर पाएगी अवाम के। सवाल ये है कि नून लीग जो है अगर हुकूमत बनाती भी है तो वो पीपल्स पार्टी को क्या टफ टाइम दे सकती है, किस तरह जो है अवाम के मसाइल हल कर सकती है। सवाल आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आज पैनल में शर्मिला फारूकी साहबा पीपल्स पार्टी से, रफ़ीक रजवाना साहब नून लीग से और शेर अफजल मरवत साहब तहरीक इंसाफ से। इनसे बात करेंगे। रफ़ीक साहब, आपने MQM के साथ इत्तेहाद किया। MQM जो है वो चाहे मुशर्रफ दौर हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे नून लीग हो, चाहे तहरीक इंसाफ हो, सबके साथ मिलकर खड़ी होती है और आपके साथ भी अब मिलकर खड़ी हो चुकी है। तो किस हद तक ये इत्तेहाद कायम रहेगा और किस हद तक आप हुकूमत बनाने में कामयाब होंगे? देखिए, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो अभी तो इत्तेहाद की बात हुई है, अभी आगे इलेक्शन होने हैं, अपने अपने इंतखाबी निशान पे किसी ने इलेक्शन लड़ना है और ये इलेक्टोरल अलायंस है, वो कोई इलेक्टोरल इस तरह का अलायंस नहीं है कि एक निशान के ऊपर ये इलेक्शन लड़ा जाएगा। और पाकिस्तान में ये इत्तेहाद होते रहते हैं, जमहूरियत की अलामत है, अच्छी बात है। अगर इस तरह जमातें आपस में मिलकर ज्यादा फसाद बढ़ाने की बजाय ज्यादा वो ऐसा माहौल कशीदगी का या ज्यादा मुकाबले के माहौल की बजाय जितने कम मुकाबले होंगे और इत्तेहाद होगा वो मुल्क के लिए मैं समझता हूँ बेहतर होगा। और ये अच्छा स्टेप है। रजवाना साहब, पीपल्स पार्टी कल आपके साथ खड़ी थी और आज आपके मुखालिफ जो है वो खड़ी है और बिलावल साहब कह रहे हैं कि जो है वज़ीर आज़म लाहौर से नहीं होगा। देखिए, बात ये है कि मैं तो उनके बयान का जवाब देने को मुनासिब नहीं समझता। कुछ ज्यादा ही जो है ना नाराज हो गए हैं। ये एक सियासत है। अगर किसी ने कह दिया है, मियां नवाज शरीफ साहब ने तो कहा ही नहीं है कि वजीर आजम बनूंगा, तो बात यह है कि वो एक ख्वाहिश होती है वेल विशर्स की, अपनी पार्टी के कायदीन की ख्वाहिश होती है कि मियां नवाज शरीफ साहब हमारे कायद और वजीर आजम बनेंगे। ऐसी कौन सी बात है। बिलावल साहब बन सकते हैं, वो भी अपना पूरा जोर लगाए, बनाए। ये कभी नहीं कहा कि सिंध से नहीं बनने देंगे, लाड़काने से नहीं बनने देंगे। मेरा ख्याल है इस हद तक रखें, सियासत की हद तक। इस तरह मत ले जाए कि लाहौर से नहीं आने देंगे, लाहौर से नहीं बनने देंगे। मैं ये समझता हूँ इससे एहतियात करनी चाहिए। चलें शर्मिला साहबा, आप फरमाएं कि चंद माह की बात है कि आप नून लीग के इत्तेहादी थे और आज कशीदगी इतनी बढ़ रही है कि बिलावल साहब फरमा रहे हैं कि नून लीग या लाहौर से वज़ीर आज़म नहीं होगा। जी शुक्रिया बलोच साहब। देखिए, बात ये है कि इलेक्शन से पहले इत्तेहाद बनते हैं, इत्तेहाद टूटते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। कल के इत्तेहादी आज अपना रास्ता अलग कर सकते हैं और कल जो साथ बैठे थे वो आज साथ ना बैठें और नए अलायंसेस बनते हैं। दिस इज एन इलेक्शन प्रोसेस, इसमें कोई किसी किस्म की कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि इलेक्शन में जब आप जाते हैं तो जाहिर बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट है, नून लीग का अपना है और हर कोई मुकाबला करता है और सख्त तरीके से मुकाबला करता है, अपनी पूरी कोशिश करता है और अपने मैनिफेस्टो में बेहतरीन मैनिफेस्टो लेकर आता है। और हमारी भी ख्वाहिश है कि इस बार जो है वजीर आजम उसका ताल्लुक पंजाब से ना हो, लाहौर से ना हो, क्योंकि इस वक्त जो एक तासुर मिल रहा है लड़काना से हो उसका एक इंशाल्लाह क्यों नहीं। देखिए, इस वक्त जो एक तासुर आ रहा है, जो हमें जो चीज एक नजर आ रही है, जो हवाओं का रुख चल रहा है, जिस तरीके से PMLN को फेवर किया जा रहा है, तो बहुत से हलकों में ये बात हो रही है कि शायद अगला वजीर आजम फिर कोई शरीफ हो। तो देखिए, अगर बैलेट पे एक बार फिर डाका डाला गया तो ये पाकिस्तान को मंजूर नहीं होगा। मैम, जरदारी साहब तो जोड़ तोड़ के माहिर हैं, लेकिन
کوئی سیاسی جماعت بچی نہیں کہ آپ اس سے اتحاد کریں سوائے تحریک انصاف کے؟ دیکھیے شاید ہم اتحاد کی ضرورت ہی نہ پڑے. اگر اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو جائیں تو انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے بہت اچھے مارجن سے جیتے گی. لیکن اگر 2018 میں سلیکشن ہوئی اور 2024 میں بھی سلیکشن ہونے والی ہے تو پھر دیکھیے بیلٹ پہ ڈاکہ پڑنے والا ہے. اور اگر بیلٹ پہ ڈاکہ پڑے گا تو پھر سیاسی اور معاشی بحران رہے گا. چلیں ہر ایک کی خواہش ہے میم، ہر ایک کی خواہش ہے کہ شفاف الیکشن ہوں. تو شفاف الیکشن کی طرف تحریک انصاف جو ہے وہ الیکشن کمیشن جاتی ہے کہ اس کے جھنڈے جو ہے وہ نہیں بننے دیے جا رہے، ان کے بینرز نہیں بننے دیے جا رہے. مروت صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا کہ آپ کو کیا گلہ ہے الیکشن سے؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ شفاف ہوگا؟ جی، الیکشن کی شفافیت تو ابتدا سے جو ہے وہ شکوک کی زد میں ہے، لیکن یہ جو ابھی پی ایم ایل این اور ایم کیو ایم کی اتحاد کی جو بات آپ نے کی ہے، اتحاد سیاسی اتحاد اس لیے ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کے حلقوں میں ووٹ کی سپورٹ دی جا سکے. ایم کیو ایم کا جو ووٹ کا ایریا ہے وہاں پہ نون کا کوئی ووٹ نہیں ہے، اور جہاں نون کا ووٹ ہے وہاں پہ ایم کیو ایم جو ہے وہ کوئی سپورٹ نون کو نہیں دے سکتی ہیں. اسی طرح باپ کی کہانی ہے، باپ بلوچستان میں موجود ہے اور سردار اور وڈیروں کی پارٹی ہے، جہاں پہ نون جو ہے وہ کوئی خاص ان کی پریزنس نہیں ہے. بیسیکلی یہ جو الائنسز ہو رہے ہیں یا کرائے جا رہے ہیں، ان سے ایک بیانیہ ڈیولپ کیا جا رہا ہے، ایک خد و خال بنائے جا رہے ہیں تاکہ جو اور پارٹیز ہیں وہ پارٹیز بھی یہ دیکھ لیں کہ کیونکہ باپ ایم کیو ایم ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کی پارٹیز رہی ہے اور لازماً جو ہیں یہ اتحاد کرانے میں بھی ان کا کردار ضرور ہوگا. تو لہٰذا ان الائنسز سے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے ہماری تو جو سیاسی ہمارا نیریٹو ہے اس کو مزید تقویت مل رہی ہے. جو ہم نے کہا تھا مروت صاحب آپ کے پاس اتنے کینڈیڈیٹ ہیں کہ وہ الیکشن میں آپ اتار سکیں جو ماحول ہے؟ جی ہمارے پاس تو 2018 کی آپ لسٹ دیکھیں اور پاکستان پیپل پارٹی کے ساتھ موازنہ کرائیں اور پھر آپ نون کے ساتھ موازنہ کرائیں. پاکستان پیپل پارٹی جو ہے اس یہ 2023 ہے، یہ 2023 ہے مروت صاحب، 18 نہیں ہے. جی دیکھیں ابھی تو نامینیشن پیپر کا سٹیج ہی نہیں آیا ہے کہ آپ یہ خدشات ظاہر کریں. اس وقت ثانیہ 9 مئی نہیں ہوا تھا. ثانیہ 9 مئی تو ثانیہ 9 مئی جو ہے میرا خیال ہے کہ اس کو جواز بنا کے کسی سیاسی پارٹی یا سیاسی قوت کو جو ہے وائپ آؤٹ کرنا اور یہ جواز دینا کہ جی 9 مئی کی وجہ سے اب آپ کا رائٹ ٹو ووٹ بھی نہیں ہے، رائٹ ٹو کنٹیسٹ الیکشن بھی نہیں ہے، رائٹ ٹو بھی نہیں ہے. میرا خیال یہ آئینی اور آئین کے کا مذاق اڑانے کے مترادف ہیں. رجوانہ صاحب مروت صاحب آپ کا موقف آ گیا سر، موقف آ گیا آپ کا سر. رجوانہ صاحب میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ نواز شریف کیا سوچ رہے ہیں؟ جو سیاسی اتحاد آپ بنانے جا رہے ہیں، یہ ایک آپ میسج کنوے کرنا چاہ رہے ہیں باقی جماعتوں کو، ووٹرز کو، جیسے ہوا ایک چلتی ہے الیکشن میں، وہ ہوا بنانے جا رہے ہیں یا کوئی آپ کے منشور کے ساتھ جو ہے جو پارٹی مل رہی ہیں آپ کو، آپ کے منشور کے ساتھ اتفاق کر رہی ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ یہ باپ اور ایم کیو ایم کے بارے میں مروت صاحب نے فرمایا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی ہیں، تو یہ ابھی یہ اعتماد سے پہلے یہ دونوں پارٹی ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ تھی. ایسے ہی ہے. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہتا. اچھا اب آپ نے کہا جی کہ ہمارے منشور کے ساتھ، منشور ہر کسی کا اپنا ہوتا ہے، ہر کسی کے اپنے اپنے جو ہے نا پرائیورٹیز ہوتی ہیں. یہ تو ایک مل کے الیکشن لڑنے والی بات ہے کہ کوئی ایسی ایڈجسٹمنٹ ہوگی جہاں پہ جماعتیں ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے گی اور آنے والا وقت بتائے گا کیسے چلنا ہے. ایجنڈا تو ایک ہونا چاہیے ہر جماعت کا کہ پاکستان کو چلانا ہے. میں کی بجائے ہم کا ایجنڈا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا. یہ آپ نے ایم کیو ایم کو ملا کے پیپلز پارٹی کو میسج دیا ہے کہ تیار ہو جائیں. سنیں میری بات سنیں، یہ میسج نہیں ہوتا، صاف ظاہر ہے جب الائنسز جماعتیں ہوتی ہیں انہوں نے اپنے آپ کو مزید مضبوط کرنے کے لیے اگر وہ سمجھتی ہے کہ ہمیں کسی طاقت کی مزید ضرورت ہے
اگر نہیں ہے تو کسی سے الائنس نہیں کریں گے، اگر ہوگی تو کریں گے. یہ ان کی اپنی ثوابدید ہے، ان کا اپنا پریروگیٹو ہے. میں اس پہ کچھ نہیں کہتا کہ ہم نے کوئی میسج دیا یا کچھ دیا. نو، دس از اوور اون پرسنل ایشو. ہماری جماعت کا ہے، ایم کیو ایم کا ہے یا اور کوئی جماعت ملے گی. اس سے مقصد یہ نہیں ہے خدا نہ خواستہ کہ ہم پیپلز پارٹی کے خلاف اتحاد بنا رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارے تعلقات الحمدللہ بہت اچھے ہیں، اور ابھی تو مخلوط حکومت ہم چلا کے 14 ماہ ہٹے ہیں ہم. تو اس لیے ہم نہیں سمجھتے کہ ہم گفتگو کو اس نیت پہ لے جائیں کہ کچھ ہو بھی نہ. سر یہ تعلقات سامنے ہیں آپ کے، سر تعلقات سامنے آپ کے. خورشید شاہ صاحب کہتے ہیں کہ شہباز کو وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے، بلاول صاحب کہتے ہیں کہ لاہور سے وزیر اعظم نہیں ہوگا. تو پھر آپ کیسے تعلقات کی بات کر رہے ہیں سر؟ دیکھیں میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں نہیں چاہتا کہ ان کے اس بیان پہ میں بھی تبصرہ کروں. آئی ایم گریٹ ریگارڈ فار خورشید شاہ صاحب اور زرداری صاحب اور بلاول صاحب اینڈ اینی ادر باڈی فرام پیپلز پارٹی اور اینی پولیٹیکل پارٹی. تو میں نہیں چاہتا کہ انہوں نے جو کہا ہے کس پیرائی میں کہا ہے، کس تناظر میں کہا ہے، پھر سر ہم یہ سمجھیں رضوانہ صاحب، ہم یہ سمجھیں کہ آپ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے تعلقات کے حامی ہیں. تعلقات کیوں نہیں ہونے چاہیے؟ ہمارے دوست ہیں سارے، ایسی کون سی بات ہے؟ تعلقات کیوں خراب ہو؟ اللہ نہ کرے. ہر کسی نے اپنا اپنا الیکشن لڑنا ہے، اپنا مقدر لینا ہے، مگر بالکل تعلقات ٹھیک ہونے چاہیے. چلیں سر، مجھے ایک سر بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، واپسی میں شمیلہ فاروقی صاحبہ سے بات کروں گا کہ پیپلز پارٹی سندھ سے نکل کے پنجاب میں کیا رول پلے کرنے جا رہی ہے. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے کہ جو سیاسی اتحاد بن رہے ہیں اس کا الیکشن پر کیا اثر پڑنے جا رہا ہے. شمیلہ صاحبہ آپ فرمائیے گا کہ پنجاب میں آپ نے مختلف لوگوں سے بات چیت کی، ان کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش بھی کی، اور الیکٹیبل جو ہے وہ آپ اپنے ساتھ ملانا چاہ رہے ہیں. لیکن کیا جیسے نون لیگ نے اتحاد کیا ہے کراچی میں ایم کیو ایم کے ساتھ جا کے، تو کیا نون لیگ کو پنجاب میں جو ہے وہ ٹف ٹائم دینے کے لیے آپ تحریک انصاف کے ساتھ مل سکتی ہیں؟ دیکھیں جی، اس وقت تو ایسا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا. ابھی زرداری صاحب جا کے پنجاب کے اندر بیٹھیں گے، مختلف ملاقاتیں کریں گے، دیکھیں گے کہ ہم نے وہاں پر اپنے آپ پہ ہی الیکشن لڑنا ہے یا سیٹ ایڈجسٹمنٹس کرنی ہے کسی جماعت کے ساتھ. لیکن یہ فیصلے جو ہوں گے ہماری سی سی کے اندر ہوں گے، اس کے بعد جو ہے پارٹی سے انڈورس کرے گی. جہاں تک پی ایم ایل این کا تعلق ہے اور ایم کیو ایم کا تعلق ہے کہ کراچی میں وہ ساتھ مل کے لڑیں گے، تو کراچی میں اور رورل سندھ کے اندر تو پی ایم ایل این کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، ایک بھی سیٹ نہیں ہے ان کی. اور مجھے حیرانگی ایم کیو ایم کے اوپر ہے کہ ان کو پی ایم ایل این کے ساتھ اتحاد کر کے کیا فائدہ ہوگا. اور میں ہمیشہ ایک چیز دیکھتی آ رہی ہوں جب سے میں سیاست میں آئی ہوں، مجھے 10-11 سال ہو گئے. ایم کیو ایم ہمیشہ خود الیکشن لڑتی ہے، کسی کے ساتھ اتحاد کر کے الیکشن نہیں لڑتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایم کیو ایم کو بھی اپنے اندر ایک کمزوری نظر آ رہی ہے، ان کو بھی سپورٹ کی ضرورت ہے. سو یہ میرے لیے ایک نئی بات ہے، اور انہوں نے ان کو پتا ہے کہ کراچی میں ان کی وہ پریزنس اور وہ ووٹ نہیں رہے جو پہلے تھے. پھر مطلب تو یہ ہوا کہ ایم کیو ایم نے پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دینے کے لیے نون لیگ کا ساتھ دیا، اور نون لیگ پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دینے کے لیے ایم کیو ایم کے ساتھ مل گئی ہے. تو بتائیں، زرداری صاحب کا بھی تو رابطہ ہوا ہے نواز شریف صاحب سے، تو کوئی بات چیت آگے بڑھا؟ یہی تو آپ کو کہہ رہی ہوں کہ ایم کیو ایم کو کیا فائدہ پی ایم ایل این سے. پی ایم ایل این کا تو وجود ہی نہیں ہے کراچی میں. اور اسی طریقے سے ایم کیو ایم تو خود اپنے آپ کو بڑی ایک پاورفل جماعت سمجھتی ہے. ان کو تو کبھی ضرورت نہیں پڑی کسی کے ساتھ اتحاد کر کے الیکشن لڑنے کی، تو وہ کیوں پی ایم ایل این کے ساتھ اتحاد کر کے الیکشن لڑیں؟ بیکاز پی ایم ایل این کے کوئی ووٹ ہی نہیں ہے کراچی میں. تو چلیں میم، جہاں تک ابھی آپ نے بات کی زرداری صاحب کی، جی آپ مکمل کیجیے گا. ابھی آپ نے کہا کہ زرداری صاحب کی بات ہوئی ہے نواز شریف صاحب سے، تو یہ غلط خبر ہے. صدر زرداری صاحب کی ابھی تک نواز شریف سے کبھی کوئی بات چیت نہیں ہوئی ہے. چلیں، یہ تو خبریں چل رہی تھیں کہ زرداری صاحب کا رابطہ ہوا ہے نواز شریف صاحب سے اور بات چیت ہوئی ہے. نہیں، یہ غلط خبر ہے. چلیں میم، مجھے یہ بتائیے گا کہ ظاہری بات ہے آپ فرما رہی ہیں کہ نون لیگ کا ووٹ نہیں ہے کراچی میں، سندھ میں اور سندھ کے باقی علاقوں میں، تو تحریک انصاف تو ایگزسٹ کرتی ہے کراچی میں، تو اس کا ووٹ بینک کہاں کس طرف جائے گا؟ کیا پیپلز پارٹی جو ہے وہ تحریک انصاف کا ووٹ لینے میں کامیاب ہو جائے گی؟ دیکھیے، کراچی کے بلدیاتی انتخابات میں ہمیں بہت اچھی لیڈ ملی ہے.
बल्कि अभी जो ज़मीनी इंतखाबात हुए थे, जिन सीटों पे हम जीते हुए थे, उन सीटों पे हमने अगेन ज्यादा वोट लेके जो है कामयाबी हासिल की है। तो ये हमारे लिए बड़ी खुशआइन बात है और ये हमारे जो अपोनेंट्स हैं उनके लिए ये बड़ी तकलीफ दे बात होगी, क्योंकि पहले से ज्यादा वोट मिले हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि इस दफा कराची पीपल्स पार्टी स्वीप कर जाएगी। चलें, आपको क्लीन स्वीप मुबारक हो। अगर आपका प्लान है ये क्लीन स्वीप करने का, अच्छी बात है। मरवत साहब, मुझे बताइएगा कि आप मिलते रहते हैं तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को, तो उनकी क्या स्ट्रेटजी है, क्या प्लान दे रहे हैं आपको इलेक्शन के हवाले से? अब जो हैं उन्होंने अपनी एक पॉलिटिकल लैंडस्केप जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ड्रा की हुई है। जहां तक सिंध का ताल्लुक है, फिर मैं केपी का जिक्र करूंगा। सिंध में 2018 के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची में सबसे लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी उभरी और MQM और पाकिस्तान पीपल पार्टी दोनों को जो है शिकस्त हुई। टोटल 14 सीटें जो थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती थी 21 में से, कराची सिटी की बात कर रहा हूँ। और जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 246 में जो इलेक्शन लड़े थे वो खुद भी अपनी सीट हार गए थे। ये तो इसके बाद जो है अभी की अलायंस बनी है, उनको MQM को मजीद खदशात हैं कि जो इरोजन हुई है इनके वोट बैंक की, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथों हुई है। और इस तरह बल्दियाती इलेक्शन जब अभी हुए, जब पाकिस्तान पीपल पार्टी की दौर हुकूमत थी, तो उसमें भी उन तमाम शहरी इलाकों में जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन जीत गई, जहां पे अमूमी तौर पे बल्दियाती इलेक्शन में या पाकिस्तान पीपल पार्टी के कौंसलर मुंतखब हुआ करते थे। मजमूई तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध में कतई नजर इसके ये अलहदा अमर है कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलता है, हम इलेक्शन लड़ते हैं नहीं लड़ते हैं, लेकिन अवामी तौर पे फील्ड जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मोस्ट पॉपुलर है। गैलप सर्वे इसकी तस्दीक कर रहा है। सर, गैलप सर्वे का अलग बात है मरवत साहब, गैलप सर्वे अपनी जगह पे है, लेकिन ज़मीनी हकायक अपनी जगह पे हैं कि अब मामला ये है कि तहरीक इंसाफ के पास उम्मीदवार ही को नहीं है। आपकी जो सारी क़यादत है उस पर मुकदमात इतने हैं, खान साहब जो है सजा भुगत रहे हैं, तो उसमें एक तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन बन चुकी है KP के अंदर, इस्तेकामत पाकिस्तान पार्टी निकल चुकी है आपसे, तो कहाँ पे खड़ी है फिर तहरीक इंसाफ? जी, जो निकल गई हमसे और बन गई इस्तेकाम और पीपल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन, इनका क्या असर हुआ है? कोई आप उनकी ये अपनी मौत अब तक मर चुकी है क्या? उनकी पॉलिटिकल फेस बन गया है। अवाम जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। ये आप कहाँ से नतीजा ड्रा कर रहे हैं कि आपके पास कैंडिडेट नहीं है? फहरिस्तें हम मुरतब कर रहे हैं, लोग जो आप अगले हफ्ते से आप फील्ड में हैं, हम तो फील्ड में सर देख रहे हैं मामला किस तरफ जा रहे हैं, क्या मामला हैं। हमें इल्म है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कैंडिडेट्स की भरमार हैं। अगले हफ्ते से आप उन लोगों को देखिए जो दीगर पार्टियों से बशमूल पाकिस्तान पीपल पार्टी और नून से बड़े अहम लोग जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत करेंगे और हमारी कन्वेंशन और हमारे जलसे जो हैं वो भी हम अगले हफ्ते से शुरू कर रहे हैं। अच्छी बात है, अगर कुछ लोग आपको ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो अच्छी बात है। रजवाना साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा सर। रजवाना साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा सर कि जो मंशूर बनने जा रहा है नून लीग का, थोड़ा सा उसको मतलब बताइए कि कोई फ़र्क है? पहले भी तो मंशूर नून लीग लेके चल रही है, तो उसमें कोई मंशूर कमेटी बनी है, तो उसको क्या रिवाइज किया जा रहा है? उसमें कोई तब्दीलियाँ आ रही हैं कोई? देखिए, एक तो मुझे नहीं पता मंशूर कमेटी के ज़ेर गौर किस किस्म की तजावीज़ हैं। एक बात ज़रूरी है कि जब भी कोई मंशूर बनाया जाता है तो साबका हालात को सामने रखने के बाद और आइंदा वाले चैलेंजेस को और आइंदा की ज़रूरियात को सामने रख के, सियासी ज़रूरियात, माशी ज़रूरियात और इकॉनमी सबसे अहम है। आपको पता है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि पाकिस्तान की मईशत को तरक्की देने के लिए हमें डबल स्पीड से काम करना हो, ठीक है। तो अब वो नया मंशूर जो बनेगा, डेफिनेटली आई एम श्योर कि उसमें सारी चीज़ों को जो है ना, सारों को इट विल बी टेकन केयर ऑफ और सामने आ जाएगा इंशाल्लाह। देखो, कोई भी सियासी पार्टी मंशूर बनाए तो उन्होंने सारी चीज़ों को सामने रख के बनाना है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि PMLN है, पीपल्स पार्टी है, PTI है, कोई और है, जो भी जमात बनाएगी उन्होंने सारी चीज़ों को सामने रखना है, क्योंकि मंशूर में आपने कोई अट्रैक्शन लोगों को देनी है। मगर एक बात ज़रूर है, अगर मंशूरों में सिर्फ नारे ही हुए और लोगों को सब बाग
دکھانے والی بات ہوئی تو اب 2024 کا پاکستان جو ہے الیکشن بھی اور پاکستان بھی ایک مختلف پاکستان ہے 2018 لیکن رضوانہ صاحب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں سر، رضوانہ صاحب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ 21 اکتوبر کے بعد نواز شریف صاحب کی کوئی اپیرنس کو نہیں ہے پبلک کے اندر. اب میٹنگ کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، لیکن پبلک میں نہیں آ رہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں پہلے اپنا وہ سارا کام جو دفتری کام ہے ٹیبل پہ بیٹھ کے میل ملاپ کا کر رہے ہیں، آئیں گے. ابھی تو ٹکٹوں کی درخواست مانگی ہے، ٹکٹیں ملیں گی. سنیے نا، سنیے ذرا سنیے. وہ انہوں نے لوگوں کی آپ کی اس بات پہ تو نہیں آنا کہ آپ نے پروگرام میں کہا جی عوام میں نہیں آ رہے. عوامی آدمی عوام میں آئیں گے. ایک ابھی تو 21 اکتوبر والا جلسہ کیا ہے انہوں نے بڑا ماشاءاللہ محنت گیدرنگ. تو اس کے بعد عوام میں جائیں گے. پولیٹیکل لیڈر ہے ہماری پارٹی، ہم نے الیکشن لڑنا ہے، بڑا گیپ ہم نے الیکشن لڑنا ہے. انہوں نے گھر تو نہیں بیٹھنا، رائے بینڈ میں تو نہیں بیٹھنا بھائی. تو الیکشن لاہور سے لڑیں گے جی رضوانہ صاحب؟ الیکشن لاہور سے لڑیں گے یا مانسیرا میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں؟ کہاں سے کیمپین شروع کریں گے؟ یہ ان کے اپنے فیصلے ہیں، ان کے بارے میں سوچیں گے. میں اس بارے میں کچھ کہنے سے قاصر ہوں. چلیں رضوانہ صاحب. میم شرمیلا صاحبہ آپ کی طرف آ رہا ہوں میں. یہ فرمائیے گا کہ پیپل پارٹی کا منشور جو ہے وہ کیا ہوگا، کس طرف جا رہا ہے منشور؟ ظاہری بات ہے روٹی کپڑا مکان تو پرانا ہو گیا، کوئی بھی جماعت جو ہے وہ عوام کو روٹی کپڑا مکان نہیں دے سکی. تو اب کیا نیا بیانیہ جو ہے وہ پیپل پارٹی لے کے آ رہی ہے کہ عوام کے پاس آپ جا رہے ہیں اور آپ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم کلین سویپ کریں گے؟ دیکھیں بلوچ صاحب، روٹی کپڑا مکان کا نعرہ پرانا نہیں ہوا. روٹی کپڑا مکان کا نعرہ آج میں سمجھتی ہوں سب سے زیادہ مضبوط ہے، اس لیے کہ آج جو معاشی حالات ہیں، جو غربت ہے، بے روزگاری ہے اور جو مہنگائی ہے، اس کے اندر تو لوگوں کے منہ سے ایک وقت کی روٹی بھی چھن گئی ہے. لوگوں کے پاس چھتیں نہیں ہیں، روزگار نہیں ہے. تو اس وقت تو روٹی کپڑا مکان تو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ نعرہ ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جو ہر بار اپنی کوششیں کر کے لوگوں کو نوکریاں بھی دیتی ہے، لوگوں کا سہارا بھی بنتی ہے، مارجنلائز لوگوں کو سامنے بھی لے کر آتی ہے، چاہے وہ کسان ہو، مزدور ہو، خواتین ہو، بچے ہوں. ابھی آپ دیکھ لیں سندھ کے اندر جب سیلاب آیا تو پیپلز پارٹی نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا تعمیراتی پروگرام شروع کیا، سیلاب زدگان کو گھر دینے کا. 21 لاکھ گھر بنا کے دینا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بیڑا صرف پیپلز پارٹی ہی اٹھاتی ہے. تو ہمارا نعرہ صرف نعرہ نہیں ہے، عملی طور پر اس کو کر کے دکھاتے ہیں. اب رہی بات کہ آئندہ منشور کے اندر کیا ہوگا، ظاہری بات ہے ہمارے پاس آؤٹ آف دا باکس سولوشنز ہیں کہ اکنامک ریوائول کس طریقے سے کرنا ہے، کیونکہ اکنامک ریوائول ہوگا تو روزگار پیدا ہوگا، اور روزگار پیدا کرنا، مواقع پیدا کرنا یہ وقت کی ضرورت ہے. اس وقت جو یوتھ ہے نا بلوچ صاحب، جی وہ 125 ملین ووٹرز کے اندر جو چنک ہے وہ تقریباً 44% کا ہے. اور یہ وہ یوتھ ہے جو مایوس ہو چکی ہے، جو ملک چھوڑنے کی باتیں کرتی ہے بلکہ ملک چھوڑ کے جا رہی ہے. ہم نے ان کو دوبارہ سے اٹریکٹ کرنا ہے، ان کو انکریج کرنا ہے کہ پاکستان میں رہیں. اس کے لیے ہمیں ان کو اپرچونٹیز دینی پڑیں گی، نوکریاں دینی پڑیں گی، اسکل ڈیولپمنٹ کرنی پڑے گی، تمام چیزیں ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ چلیں اللہ کرے کہ یہ یوتھ آپ کے ساتھ کھڑی ہو اور ملک کے ساتھ کھڑی ہو. اور مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، میم واپس آؤں گا تو میں پھر موازنہ آپ کے سامنے رکھوں گا اور آپ سے بات کروں گا کہ اس وقت پنجاب کہاں کھڑا ہے، سندھ کہاں کھڑا ہے، کے پی کہاں کھڑا ہے اور عوام کہاں کھڑی ہے. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے پنجاب کی، سندھ کی، کے پی کی، بلوچستان کی. مروت صاحب آپ کی حکومت رہی اور اس کے بعد پی ڈی ایم گورنمنٹ بھی رہی ہے. تو میں اپنے تمام پینلسٹ کے سامنے ایک سوال رکھنا چاہ رہا ہوں کہ مروت صاحب شروع کرتے ہیں آپ سے کہ اس وقت پنجاب کہاں کھڑا ہے ترقی میں اور سندھ کہاں کھڑا ہے، کے پی کہاں کھڑا ہے؟ آپ کی تو گورنمنٹ تھی، کوئی ایسا پروجیکٹ آپ بتا سکتے ہیں آپ کے اس بیانیے میں شامل ہو سکتا ہے کہ جو آپ نے کیا اور عوام کو بڑا فائدہ ہوا ہو؟ پاکستان تحریک انصاف نے، چیئرمین پی ٹی آئی نے مرکز میں اور صوبوں میں جو اصلاحات متعارف کرائی، یعنی کہ آج بھی مثالیں دی جاتی تھی جو کہ اب پی ڈی ایم کی حکومت کے ساتھ ہی وہ مثالیں بھی ختم ہو گئی. پہلی بات پولیس ریفارمز متعارف کرائی، اور پولیس جو ہے پہلی دفعہ پاکستان میں شہریوں نے پولیس ریسپیکٹ دینا شروع کیا. پولیس آرڈر، پولیس ایکٹ 2016 آیا، اور اس کے بعد پولیس پہلی دفعہ انڈیپینڈنٹ ہوئی جب تک کہ پی ڈی ایم کی حکومت نہیں آئی. ہیلتھ کے شعبے میں مرکز میں بھی اور صوبوں میں ہیلتھ کارڈ متعارف کرایا.
اور اس ہیلتھ کارڈ کو اب انہوں نے جزوی طور پہ ڈسکنٹینیو کر دیا ہے. $2 بلین جو تھے جو پاکستان پہ پینلٹی لگی تھی انٹرنیشنل لٹیگیشن میں، وہ ویو آف ہوئے بیکاز آف دی انڈیورز آن دا پارٹ آف دا پی ٹی آئی گورنمنٹ. اس کے بعد کے پی میں ریونیو جو اصلاحات آئے اور پنجاب میں، اس کا اب لوگوں کو فائدہ یہ مل رہا ہے کہ ایک فرد کے لیے یا مثل حقیقت کے لیے لوگوں کو جانا پڑتا تھا، اب آپ کے سامنے اپنی جتنی بھی املاک یا ملکیت ہے وہ آپ کو کمپیوٹر کی اسکرین پہ نظر آتے ہیں. پنجاب میں سر پہلے آ گیا تھا، پنجاب میں پہلے آ گیا تھا، اور کے پی کے اندر اب بھی جو ہے وہ بھی رپورٹس موجود ہیں کہ کتنے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لوگوں کو. میں شرمیلا صاحبہ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. شرمیلا صاحبہ، آپ ایک بیانیہ لے کے جو ہے وہ عوام کے پاس جا رہے ہیں، تو سندھ میں کیا لاڑکانہ کی کیا صورتحال ہے، سکھر کی کیا صورتحال ہے، اور جو رورل سندھ کی آپ بات کر رہے ہیں کہ نون لیگ کا وہاں پہ ووٹ نہیں ہے، کوئی اور جماعت وہاں پہ ہے نہیں، تو کیا وہاں پہ ہیلتھ کے ایشوز ہیں، ایجوکیشن کے ایشوز ہیں؟ آپ نے بتایا کہ 21 لاکھ گھر آپ نے بنا کے دے دیے، لیکن لوگوں کی جو حالت ہے وہاں پہ وہ وہیں کے وہیں ہے، بلکہ پیچھے سے پیچھے ہو جا رہی ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ 21 لاکھ گھر ہم نے بنا کے دے دیے، میں نے یہ کہا کہ 21 لاکھ گھر ہم بنا رہے ہیں، اور جس کے فنڈز الیکشن کمیشن آف پاکستان نے روک دیے تھے، جس کے اوپر ہم نے شدید احتجاج کیا ہے. سو وہ معاملہ وہیں پر ہے، کیونکہ یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ ایک گھر کی 4 دیواری کھڑی ہو گئی ہے لیکن چھت نہیں ڈل سکتی کیونکہ فنڈز روک دیے گئے ہیں. جہاں تک بات ہے سندھ کے حوالے سے، آپ نے بالخصوص صحت کی بات کی، تو صحت کی جو سہولیات سندھ میں ہیں وہ پاکستان کے کسی اور صوبے میں نہیں ہیں. چاہے آپ NICVD اٹھا کے دیکھ لیں، چاہے آپ گمبٹ انسٹیٹیوٹ اٹھا کے دیکھ لیں. اچھا، ابھی میرے بھائی نے بات کی ہیلتھ کارڈ کی. ہیلتھ کارڈ کے اندر ایک سرٹن اماؤنٹ ہے، اس میں ہی آپ علاج کرا سکتے ہیں، اس میں ٹرشری کیئر نہیں آتا. سندھ کے اندر سرکاری ہسپتالوں میں، جس میں کارڈیو ویسکولر کے ہاسپٹلز ہیں، گمبٹ انسٹیٹیوٹ ہے، اس میں فری ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے، یہ ایبسلیوٹلی فری ہیں. بلوچستان سے لوگ یہاں پر آتے ہیں، پنجاب سے لوگ یہاں پر آتے ہیں، باہر ممالک سے لوگ یہاں پر آتے ہیں، کیونکہ یہاں فری علاج ہوتا ہے، یہاں پر فری سرجریز ہوتی ہیں. سو اگر آپ آتے ہیں، سندھ کا دورہ کرتے ہیں، تو آپ ضرور ان ہسپتالوں میں جا کے دیکھیں کہ کیا سہولیات جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ نے پرووائڈ کی ہے. اسی طریقے سے جو دیگر ہسپتال ہیں سندھ میں، انڈس ہاسپٹل ہے، پرائیویٹ ہاسپٹل ہے، یا دیگر ہاسپٹلز ہیں، ان کو سندھ گورنمنٹ جو ہے 3-3 ارب روپے سالانہ گرانٹ دیتی ہے. تو اگر وہ بھی فری علاج کر رہے ہیں تو اس میں سندھ گورنمنٹ کی گرانٹ شامل ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتی چلوں، جی آپ کریں. کراچی کے اندر ہمیشہ سے یہ شکایت تھی کہ ٹرانسپورٹ کا نظام اچھا نہیں ہے. ٹرانسپورٹ کا نظام ہم لے کر آئے، بہترین ریڈ بسز لے کر آئیں جو الیکٹرک بسز ہیں، جس میں آپ کی یہ پیٹرول بھی بچ رہا ہے، آپ کا ڈیزل بھی بچ رہا ہے، اور بہترین ایئر کنڈیشن بسز ہیں. جو اب ٹرانسپورٹ سسٹم کراچی میں ہے وہ کسی اور پاکستان کے صوبے میں آپ کو نظر نہیں آئے گا. بہت سارے ایسے کام ہیں جو ہم نے کیے ہیں، بہت سارے ایسے کام ہیں جو ہم آئندہ بھی کرنا چاہ رہے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ پیپلز پارٹی کو اس دفعہ بلدیاتی انتخابات میں پورے سندھ میں صرف کراچی کی بات نہیں کروں گی، جو اوورویلمنگ ووٹ ملا ہے وہ اسی وجہ سے ملا ہے کیونکہ ہم نے لوگوں کو ڈیلیور کیا. جس پارٹی کی گورنمنٹ ہو، جس پارٹی کا سی ایم بیٹھا ہو، جس پارٹی کی کابینہ وہاں موجود ہو، تو بلدیاتی الیکشن تو وہ جیتی جاتی ہے. چلیں مجھے اب ایک بات بتائیے، ابھی تو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نہیں بیٹھی نا، پیپلز پارٹی کی کابینہ سی ایم نہیں بیٹھا نا، تو ابھی جو بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں، ضمنی انتخابات ہوئے ہیں کراچی کے اندر، پہلے سے زیادہ ووٹ ملے ہیں پیپلز پارٹی کو. ہماری گورنمنٹ تو نہیں ہے. صحیح ہے. چلیں رضوانہ صاحب، میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. سر مجھے بتائیے گا کہ پی ڈی ایم گورنمنٹ آپ کی رہی، پیپلز پارٹی بھی اس میں شامل تھی. شمیل صاحب سے پوچھیں گے، آپ نے مہنگائی کا تحفہ دیا عوام کو، آپ نے بجلی مہنگی کرنے کا، IMF کے ساتھ جو ڈائلاگ ہو رہے تھے، ڈالرز جو ہے وہ وہاں پہ کہاں گیا. تو پبلک میں جو پی ڈی ایم گورنمنٹ کے میں شامل جماعتیں تھیں، ان کے متعلق ایک خاص جو ہے وہ رویہ پایا جا رہا ہے، ایک سوچ پائی جا رہی ہے. تو اس سوچ کے ساتھ کیسے وہ ووٹ دیں گے آپ کو؟ وہ ایک پروپیگنڈا نیگیٹو ہے، لوگوں کو حقائق نہیں بتائے جاتے. آپ بتا دیں سر. اب 2017 تک، 2018 کی الیکشن سے پہلے جو کچھ PMLN کی حکومت میں ہوا اس کا موازنہ کر لیں. 3.5-4 سال PTI کی حکومت رہی. میں نہیں کہتا انہوں نے کچھ کیا یا نہیں کیا، اس کو دیکھ لیں. جاتے ہوئے ملک کو ڈیفالٹ کی بالکل
डिफॉल्ट की बॉर्डर लाइन पे छोड़ गए, ठीक है जी। तो 14 महीने तो मखलूत हुकूमत तो पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने में लगी रही, ठीक है जी। आप 14 महीने की परफॉर्मेंस पूछते हैं, मखलूत हुकूमत थी, उसका किसी एक के कंधे में बोझ नहीं डाला जा सकता। आपके मसाइल ऐसे हैं, दुनिया में महंगाई है, दुनिया में बहुत कुछ मसाइल पैदा हो गए। वज़ीर आज़म सर आपका था, फैसले आपके थे। आज देखिए, आज की बात नहीं है, प्लीज मैं यही कहता हूँ कि तमाम पॉलिटिकल लोगों को हकायक बताने चाहिए। हम समझते हैं कि अल्लाह दीन का चराग है, रगड़ेंगे सब ठीक हो जाएगा। ये आने वाला वक्त भी कोई इतना आसान नहीं होगा अगर आप ज्यादा उम्मीदें लोगों को बनाएंगे। ये जब तक मिलकर बैठ के एक कंसेंसस नहीं होगा एक दूसरे के साथ, इस तरह हर किसी ने अच्छा काम किया होगा, मैं किसी पे एतराज नहीं करता। जिस जिसकी हुकूमत थी, दूध की और शहद की नहरें बहाने लगे मगर रुक गया काम, ठीक है जी। मगर आगे चल के देखिए, आगे इन चीजों से सबक हासिल करें। मसाइल हमारे मुल्क के कुछ ऐसे हैं जो कंसेंसस से टाइम कंज्यूमिंग हैं। कभी ये ज़हन में मत रखिएगा कि सारे मसाइल फटाफट हल हो जाएंगे साल 6 महीने में। सभा एक चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी नवाज शरीफ ने और बेनजीर भुट्टो ने किया था, तो अब क्या जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब कुछ चार्टर्ड ऑफ इकानमी जो है वो करने जा रहे हैं ताकि मुल्क की हालत बेहतर हो सके? देखिए जी, एक मिसाल के मईशत तो बनानी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिकॉज पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा वसाइल हैं और बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है। अगर उसको सही तरीके से उस पोटेंशियल को टैप किया जाए तो बहुत से मामलात तो हम यहीं पर हल कर सकते हैं। अब रही बात कि क्या हम ये मिसाल के मईशत भी मियाँ साहब के साथ बनाएंगे, ये कहना कबल वक्त है। और मैं नहीं समझती, मैं समझती हूँ कि एक हमारा फोकस है कुछ और है, मियाँ साहब का फोकस कुछ और है। हमने पीडीएम की हुकूमत के अंदर मियाँ साहब के भाई शहबाज शरीफ को एक चांस दे के, अवाम सबकी एक चांस दे के, मैं कंप्लीट कर लूं जी प्लीज। अवाम मैंने कहा सबके लिए एक ही है। अगर हमने एक चांस दिया शहबाज शरीफ साहब को जो कि मियाँ साहब के भाई हैं और वो डिलीवर नहीं कर पाए, तो ऐसी क्या चीज है जो मियाँ साहब कर सकते हैं? हम समझते हैं कि इस मुल्क को एक नया लीडर चाहिए, एक नई चेंज चाहिए। मियाँ साहब को कई बार आजमा लिया, कई बार देख लिया। मैं समझती हूँ कि लोग अब पीपल्स पार्टी को चांस देना चाहते हैं। तो बिलावल साहब कैंडिडेट हैं वज़ीर-ए-आज़म के लिए? चांस देना चाहते हैं जी, बिलावल साहब कैंडिडेट। शर्मिला फारूकी आपका बहुत शुक्रिया, रजवाना साहब आपका बहुत शुक्रिया, मरवत साहब आपका बहुत शुक्रिया। सवाल यही है कि कौन कामयाब हुआ कौन नाकाम हुआ, लेकिन अवाम की हालत वहीं पे है। अब तमाम सियासी जमातें जो हैं वो अवाम के पास जा रही हैं, लेकिन अवाम की हालत जो है वहीं पे है। ना तो अवाम की हालत सुधरी है, ना मुल्क की मईशत ठीक हुई और ना ही कोई और मसाइल हल हुए। देखना ये है कि इन तमाम मसाइल में घिरी अवाम जो है किसको वोट देगी और किसको नया मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म जो है मुंतखब करेगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।